نہیں نہیں ایسا میرے ساتھ نہیں ہے. یا تو اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ رہے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں رسول چاہتے ہیں کہ ایسی چیز دکھا دے جسے دیکھ کے میں حیرت میں پڑ جاؤں. اب اللہ کس نے دکھائے؟ جنت دکھا نہیں سکتا, کوثر دکھا نہیں سکتا, کائنات دکھا نہیں سکتا, افلاک دکھا نہیں سکتا, سماوات دکھا نہیں سکتا, انبیاء کے جلوے دکھا نہیں سکتا. اب کسے دکھائے؟ کیا رسول میرے حبیب کو نے مانگا ضرور ہے اور دکھانا بھی مجھے ہے, لیکن یہاں نہیں دکھاؤں گا, ایک دن تجھے وہاں آنا پڑے گا. کہاں آنا پڑے گا معبود؟ کہ انتظام میں کرتا ہوں. جبرائیل آئے, براق لے کے آئے, رسول چلے. رسول چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ چل کے جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ اب آگے مقام محمدی ہے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں کہوں گا جبرائیل کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ کہ آگے بڑھوں تو میرے پر بال جل جائے, میری کیا اوقات کے مقام محمدی پہ قدم بھی رکھ دو. میں کہوں گا جبرائیل ذرا ان کا حشر تو سوچو جو مقام محمدی پہ آگے بیٹھ گئے. دکھا دے جو مجھے حیرت میں ڈال دے. یہاں تک رسول کو حیرت نہیں ہوئی, آسمان اول سے گزر گئے, حیرت نہیں ہوئی. آسمان دوم پار کیا, حیرت نہیں ہوئی. آسمان چہارم پار کیا, حیرت نہیں ہوئی. ساتوں آسمان گزر گئے, حیرت نہیں ہوئی. جنت کی سیر کر لی, حیرت نہیں ہوئی. جبرائیل رک گئے, حیرت نہیں ہوئی. جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آگے ایک نور کا سمندر ہے. کہا یا رسول اللہ ادھر سے آپ چلے جائیے, میں آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا. اے جبرائیل آپ بھی نور سے, سمندر بھی نور کا, کیا نور نور کو جلاتا ہے؟ بہت توجہ, کیا نور نور کو جلاتا ہے؟ کیا عجب نہیں جبرائیل جواب دے, نور نور کو نہیں جلاتا لیکن دیکھتا ہے کہ جسارت کون کر رہا ہے. جبرائیل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا ہو گیا, رسول گزرنے لگے, نور کی لہریں چلی, نور کا سمندر آگے بڑھا, رسول کے قدموں کو چوما. رسول اس سے گزرتے گزرتے کعبہ قوسین و ادنیٰ کے منزل پہ پہنچ گئے. کیا حیرت ہوئی؟ ابھی بھی نہیں ہوئی. آواز آ رہی ہے ادن منی, اور قریب آ جا. آواز سنی, تھوڑی سی حیرت ہوئی. آواز سنا تو تھوڑی سی حیرت ہوئی. یہ آواز کہیں سنی ہوئی تھی, اگر یہاں پہ آ رہی ہے تو میں تو ایسے آیا, وہ کیسے آیا؟ ایک سلوات تو بڑے قرآن کہہ رہا ہے, آواز کو کانوں نے پہچان لیا, اب آنکھوں نے منظر دیکھا تو جان لیا. کیا دیکھا؟ رسول کہتے ہیں میں آگے بڑھا محو حیرت میں, وہ مقام جہاں پہ کوئی بندہ جا نہیں سکتا, جہاں پہ کوئی بندہ جا نہیں سکتا. اگر خدا ہے اور اسی مقام پہ ہے تو خدا ہو نہیں سکتا. ایک عجیب منزل پہ لے کے جا رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں نہ کوئی بندہ وہاں جا سکتا ہے, نہ خدا وہاں رہ سکتا ہے. اگر خدا ہو تو پھر وہاں پہ وہ محدود ہو جائے. تو یہ کون ہے جو یہاں ہے؟ رسول کہتے ہیں ایسے میں مجھ پہ حیرت تاری ہوئی. اس حیرت کا اثر یہ ہوا کہ میرے پورے بدن پہ لرزہ تاری ہوا, ایک کپ کپی تاری ہوئی. ایسے میں ایک جانا پہچانا ہاتھ میرے قریب آیا.
گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہے، بڑا صبر مل جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس ٹچ میں کیا ہے، جس کو ٹچ تھیریپی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے پیشنٹ کے پاس، کیسے مزاج ہے پوچھ کے چلا جائے تو پیشنٹ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دیا، یہ ہاتھ رکھنے کی سنت شاید وہیں سے چلی تھی۔ رسول فرماتے ہیں وہ ہاتھ میرے قریب آیا، میرے کندھے سے ٹکرایا، مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے گھر آ گیا، میں اپنے گھر آ گیا۔ اجنبیت چلی گئی، حیرت ختم ہو گئی، ایک سکون مل گیا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کہا سکون کیوں ملا؟ کہ کیسے نہ ملے، آواز علی کی تھی، لہجہ علی کا تھا، ہاتھ علی کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، علی ہی کا لہجہ ملا۔ آدم کے لہجے میں بات کر لیتا، موسیٰ کے لہجے میں بات کر لیتا، نوح کے لہجے میں بات کر لیتا، یا خود رسول کے لہجے میں رسول سے، اس کے لیے تو کوئی وعید نہیں تھا۔ میں کیا کروں، جس سے جو محبت ہوتی ہے انسان اسی کے لہجے میں بولتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، وہ آ کے توتلا کے آپ سے بات کرتا ہے، آپ اچھے خاصے بزرگ، لیکن آپ جواب بھی کیا کرتے ہیں؟ جب زیادہ محبت ہوتی ہے تو آپ بھی توتلاکی دیتے ہیں۔ میں پوچھوں بھئی اچھے خاصے بولنے والے کہہ دیتے اپنے انداز میں، اس بچے کے انداز میں کیوں کہا؟ کہ بچے کا انداز نہیں، محبت کا اعلان ہے۔ اب اس کے بعد رسول کہتے ہیں راز و نیاز کی باتیں چلتی رہی، راز و نیاز کی باتیں چلتی رہی۔ کچھ ایسے راز تھے جنہیں بتلانے کے لیے معبود کو اپنے حبیب کو بلانا پڑا، اور حبیب وہاں تک گیا، واپس آ گیا۔ آ جانے کے بعد اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد اس اعلان کو سنیے کہ جنگ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام